والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس رب نے ہمیں انسان بنایا، اچھی سمجھ غور و فکر کی صلاحیت دی، باشعور مخلوق بنا کر کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا، جن کی شفاعت یقیناً ہم سب لوگوں کو ملے گی۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کے توسط سے یہ دین ہم اور آپ تک پہنچا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں دین توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اربوں خربوں لوگ محروم ہیں، اللہ نے وہ دولت آپ کو دی کہ سیدھے سیدھے آپ قرآن و حدیث کا پیغام سن رہے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ بڑے خوش نصیب انسان ہیں۔ ہر خطبے میں، ہر درس میں سیدھے اللہ سے آپ کو روبرو کرا دیا جاتا ہے یا اللہ کے رسول سے آپ کو روبرو کرا دیا جاتا ہے۔ آج کا یہ خطبہ ہمارے بعض احباب کی فرمائش پر، اور میں سمجھتا ہوں اس سورت کی اہمیت کے پیش نظر، قرآن کی بڑی چھوٹی سورت میں سے ایک سورت یہ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صرف 3 آیت کی ایک سورت ہے یہ، اور یہ سورہ مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی تھی۔ بڑی اہمیت کا حامل یہ سورت، آدمی اگر اس سورت کو ہی سمجھ لے، اس پر عمل کر لے، تو بقول امام شافعی رحمہ اللہ، 4 بڑے اسکالر ہوئے ہیں، ان میں ایک امام شافعی ہے 4 امام میں سے، ان کا یہ فرمان ہے کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف ایک سورت ہی یہ نازل ہو جاتی، تو پوری دنیا کے انسان کے لیے کافی تھا کہ وہ جنت میں سورت پر عمل کر کے چلا جائے۔ یہ امام شافعی جیسے شخص کہہ رہے ہیں، ہزاروں عالموں کے برابر ہے یہ، آج کے عالم نہیں، اس زمانے کے عالم، آج کے عالم تو کہیں گنتی میں ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف ایک سورت کو اللہ یہ نازل کر دیتا، تو پوری انسانیت کی جنت میں دخول کے لیے ہی کافی تھا۔ آدمی صرف اس پہ عمل کر لے، اتنی سی صورت پہ، اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور اس صورت کی اہمیت امام راضی سے سمجھیے۔ 5ویں صدی ہجری میں ایک مجدد ہوئے ہیں، ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، ان کا نام امام راضی ہے۔ اپنے وقت کے وہ بھی امام تھے، منطق و فلسفہ کے ماہر تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس آیت، اس سورت کو میں نے ایک برف بیچنے والے سے سمجھا۔ بازار میں ایک آدمی برف بیچ رہا تھا، اس برف والے کو دیکھ کر، اس کی آواز کو سن کر کہ یہ سورت میری سمجھ میں آئی۔ کبھی کبھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن کبھی کوئی مثال اس کی آپ کے سامنے آ جائے تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک برف بیچنے والا بازار میں شور مچا رہا تھا، لوگوں کو آوازیں لگا رہا تھا، لوگوں قبل اس کے کہ میرا سرمایہ برباد ہو جائے، میرا برف پگھل جائے، خرید لو۔ ایک برف بیچنے والا جب برف بیچے گا بازار میں، گرمی کے دن ہے، سورج کی تپش ہے، برف تو پگھل رہا ہوگا نا ہردم، یا منجمد رہے گا؟ برف تو پگھلے گا۔ اب لوگ لیں گے شام کے ٹائم افطار کے وقت، اس وقت تک اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا، برف کی پوری سلی پگھل جائے گی، کچھ بچے گا؟ اب وہ آوازیں لگا رہا ہے لوگوں کے بیچ میں غریب آدمی ہوں، یہ میرا سرمایہ، میری پونجی پگھلتی جا رہی ہے، لوگوں قبل اس کے میں برباد ہو جاؤں،
برف لے لو، خرید لو، تاکہ میری پونجی نکل آئے اس میں سے۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو میری سمجھ میں آیا، اس صورت کی تفسیر، صورت کو میں نے سمجھا اس برف بیچنے والے سے، ہماری زندگی پگھل رہی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے 2022 میں تھے، گیا 22 آپ کی زندگی سے، اس سے پہلے والے سال میں 21 سے 22 میں آ گئے، 21 چلا گیا آپ کی زندگی سے۔ ہر روز ہماری زندگی پگھلتی جا رہی ہے برف کی مانند، ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم بیوقوف لوگ خوش ہوتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں۔ 31 دسمبر کی رات کو دنیا کے لوگ جشن مناتے ہیں، نئے سال کا استقبال کرتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایک سال تیرا کھسک گیا، موت سے اور قریب ہو گئے۔ یہ زندگی ہماری پگھل رہی ہے، ہر گھنٹہ جو ہماری زندگی سے گزر جا رہا ہے، ہر دن جو نکل جا رہا ہے، وہ دوبارہ لوٹ کے تو نہیں آنا ہے نا۔ پیسے تو آپ پھر بھی کما سکتے ہو، اور بھی ساری نعمتیں جو دنیا کی ہے وہ حاصل کر سکتے ہو آپ۔ کھانا ختم ہو گیا، واپس کھانا پک سکتا ہے یا بازار سے آ سکتا ہے، لیکن جو تاریخ نکل گئی، جو دن نکل گیا بغیر نماز پڑھے ہوئے، بغیر عبادت کیے ہوئے، اللہ کی فرما برداری کیے بغیر ایک دن اگر آپ کا چلا گیا تو پھر وہ دن تو کبھی واپس آنا نہیں ہے۔ ہر آنے والا دن تو نیا دن ہوگا نا۔ اور اگر ہر دن آپ کا یوں ہی پگھلتا جا رہا ہے، کسی دن کی کوئی قیمت ہی اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے آپ کی، یا کوئی دن آپ اللہ کے سامنے اپنا ایسا نہیں پیش کر سکتے جس دن آپ نے 5 وقتہ نماز پڑھ لی ہو جماعت کے ساتھ، تو وہ دن تو گیا نا آپ کی زندگی سے، وہ سرمایہ تو پگھل گیا آپ کا۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ اس صورت کو میں نے ایک برف بیچنے والے سے سمجھ میں آیا، سمجھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا۔ ایک ایک لفظ کی تفسیر آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اس صورت کے اندر 4 اہم پیلر بیان کیے گئے ہیں کامیابی کے لیے، 4 رکعات بیان کیے ہیں کہ اگر یہ 4 چیزیں آپ کے اندر آ جائیں تو آپ کامیاب انسان ہیں، ورنہ آپ ناکام انسان ہیں۔ والعصر، اللہ فرما رہا ہے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یہ سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ ہم سب، پوری کائنات کے لوگ برباد ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتا نہیں کہ آپ برباد ہو رہے ہیں، ہوگا پتا چلے گا کل قیامت کے دن، جب آپ کا دفتر کھلے گا، جب ہماری نیکیوں اور ہماری بدیوں کے دفتر کھلیں گے، اس دن آپ کو پتا چلے گا کہ ہم تو برباد ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے لوگ، خاص طور سے انسان کے بارے میں کہا گیا، مرد ہو یا عورت، گھاٹے میں، بربادی میں۔ الا الذین آمنوا، ہاں گھاٹے میں وہ نہیں ہے جو ایمان والا ہے، جو توحید والا ہے۔